بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج جو ہے وہ ہم نے سورہ بقرہ بھی مکمل کر لی، اس کے ساتھ سورہ آل عمران بھی شروع ہو چکی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بڑا احسان و کرم ہے۔ آج کی تلاوت کردہ آیات میں نکاح، طلاق، عدت، مدت رضاعت، اس قسم کے مسائل جو ہے وہ بیان کیے گئے۔ طلاق کیا ہے؟ یہ سب سے ناپسندیدہ چیز ہے جو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ناپسندیدہ کہا۔ اس سے عرش الہی جو ہے وہ ایک دفعہ ہل جاتا ہے۔ اب دونوں کے درمیان، زوجین کے درمیان کمپرومائز ہوگا تو وقت گزرتا رہے گا۔ اگر ایک طرف سے جھکاؤ ہے دوسری طرف سے نہیں، تب بھی وقت نہیں گزر سکتا۔ لہذا آپس میں جو ہے وہ تحت کلامیاں ہو بھی جائیں تو درگزر کیا جائے۔ بالفرض آپس کا زوجین کا تعلق نہیں بنتا تو پھر طلاق کی نوبت آتی ہے۔ پھر بھی قرآن نے حکم دیا ہے وہ پہلی ایک طلاق دی جائے، پھر موقع دیا جائے، پھر بھی نہیں سنبھلتی تو پھر دوسری طلاق دی جائے۔ ایک بار 3 طلاقوں کا دینا یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ جب ایک بار آپ 3 طلاقیں دے دیں گے تو وہ عورت اوپر حرام ہو جائے گی۔ اب قطعاً اس کے ساتھ اس ہی مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا، پھر اس کا اگلا معاملہ ہوتا ہے۔ مگر ہمارے یہاں اس پہ بھی نادانی ہے، حلالہ کیا جاتا ہے۔ وہ حلالہ نہیں ہوتا، وہ ارینج میرج جسے آپ کہتے ہیں، وہ دوسرے لفظوں میں اسے حرامہ کہا جا سکتا ہے۔ اس پہ تفصیلی بات ہو سکتی ہے، وقت کم ہے۔ پھر اس کے بعد آگے عدت کے مسائل جو ہیں وہ شروع ہوئے۔ ایک وہ عورت ہے جسے طلاق ہو جاتی ہے، اس کی عدت، ایک وہ عورت ہے جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، اس کی عدت۔ دونوں کی عدت میں فرق ہے، مگر ہمارے یہاں نادانی یہ ہے کہ ہم نے ایک ہی عدت میں دونوں واقعات کو رکھ دیا۔ یہ سب سے بڑی نادانی ہے۔ یہ پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا عدالت عظمیٰ کی طرف سے، اس نے ایک ہی عدت کو، ایک ہی چیز کو ایک ہی یعنی کہ پیج پہ رکھ دیا، حالانکہ یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ عورت جس کو طلاق واقع ہو جائے، ثلاثۃ قروء، اس کے لیے 3 قروء ہیں۔ قروء مینسز کو کہتے ہیں۔ قروء ہم یعنی کہ ماہواری جو عورتوں کو آتی ہے اسے کہتے ہیں، تو وہ ثلاثۃ قروء بنتا ہے۔ اب اس کی مدت ہرگز 4 مہینے 10 دن نہیں ہے۔ اس کی مدت کیسے ہے؟ ایک عورت کو اس وقت طلاق ہوتی ہے، اب اس ہی دن اسے یعنی کہ قروء مینسز آ جاتے ہیں تو وہ شمار 1 ہوگا۔ ایک آ گیا، اب دوسرا جب اسے آتا ہے وہ ختم ہوگا، اور تیسرا مینسز جب آیا وہ ختم ہوا تو اس کی مدت جو ہے وہ ختم ہوگی۔ اب وہ بے شک 2 مہینے 10 دن بنتی ہے، 2 مہینے 20 دن بنتی ہے، یا ممکن ہے 3 مہینے بن جائے۔ وہ عورت کی صحت پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے، اور یہ اس کا پرسنل میٹر ہے۔ یہ کسی دوسرے تیسرے شخص کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی ختم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کیونکہ اس کا پرسنل میٹر ہے۔ ہم اس پرسنل میٹر کو بھی چھیڑنے لگ جاتے ہیں۔ ایک وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، اب اس کے لیے حکم ہے 4 مہینے 10 دن تک عدت ہے، اس کے بعد یعنی کہ اس کی عدت جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ یہ قرآنی حکم ہے جو آج کی آیات میں ہم نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد آگے جناب ابراہیم علیہ السلام کی قوم مختلف سوالات کرتی تھی۔ ہر قوم پیغمبروں سے مختلف سوالات پوچھتی تھی کہ کیسے ہم مریں گے، کیسے زندہ ہوں گے، کیسے ہم اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس پہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً، یعنی کہ 4 قسم کے، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ، 4 قسم کے جو ہے وہ پرندے پکڑ جائیں، کوئی بھی 4 قسم کے ہوں، تتر ہو، بٹیر ہو، 4 قسم کے پرندوں کو آپ پکڑیں، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو آپس میں جو ہے وہ ہلائیں، یعنی کہ ان کو آپ کھلائیں پلائیں، اپنی طرف مانوس کریں۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، جب وہ آپ کے ساتھ مانوس ہو جائیں گے تو پھر ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جُزْءٍ، یعنی کہ ان میں سے جو 4 آپ نے پرندے پالے ان کو اپنی طرف مانوس کیا، اب ان کو آپ نے ذبح کرنا ہے۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، ان 4 کو آپ نے ذبح کر کے ان کو مکس کرنا ہے، قیمہ بنانا ہے، دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں۔ وہ قیمہ بنا کر کے آپ نے ان کے جز کو مختلف جگہوں پہ رکھنا ہے، یعنی کہ ایک مشرق میں رکھ دینا ہے، ایک مغرب میں رکھ دینا ہے، ایک شمال میں، ایک جنوب میں۔
یعنی کہ چاروں کو مکس کر کے ذبح کر کے قیمہ بنا کر کے ایک ایک پیس کو مختلف جگہ رکھنا ہے. ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر وہاں رکھنے کے بعد ان کو اگر آپ بلائیں گے تو ثم ادعوہن یاتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں. یہ قرآن کا حکم ہم نے پڑھا. پھر جناب عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا. وہ زمین کے اوپر ایک بستی سے گزر رہے تھے، جب بستی کو دیکھا تو وہ ویران پڑی ہوئی تھی. اسی اسنا میں انہیں وہاں پہ نیند آ گئی، سکون آیا. ان کے پاس کچھ نہ کچھ سامان تھا، وہ کچھ دن کے لیے تھا، وہ آپ نے اکٹھا کیا ہوا تھا، وہ کھایا پیا. اس کے بعد ہوا کیا کہ 100 سال، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، 1 سال نہیں، پوری 1 صدی زمین کے اوپر سوئے رہے. جب ان کو جاگ آئی تو کہنے لگے میں یہاں 1 دن سویا ہوں، 2 دن سے سویا ہوں، یا 3 دن سویا ہوں. ان کے پاس جتنا سامان تھا اس کا ٹیسٹ اور ذائقہ بھی نہیں بدلا. 100 سال گزرنے کے بعد جو پانی تھا، مشروبات تھی، کھانا تھا، وہ جوں کا توں تھا. مگر آپ جس سواری پہ سفر کر کے آئے اس کی ہڈیاں بھی گل چکی. یہ بھی واقعہ ہم نے پڑھا. پھر اس کے بعد آخری بات، کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ 3 سے 4 منٹ ہونا چاہیے، مجھے بتائیے کہ 3-4 منٹ میں سوا سپارے کا خلاصہ بیان ہو سکتا ہے؟ یہ تو میں نے ایک ایک باتیں بیان کی نا. مدت رضاعت بھی بتا دی آپ کو کہ وہ 2 سال ہے. مگر ہمارے یہاں نادانی یہ ہے کہ ہم اس مدت رضاعت کو بھی جو بچے کا حق ہوتا ہے اس سے کھینچ لیتے ہیں. مدت رضاعت اسے کہتے ہیں جو ماں کی طرف سے بچے کو، یعنی کہ اس کا دودھ ہوتا ہے، پورے 2 سال تک پلانا چاہیے. مگر ہمارے ہاں کنسیپٹ یہ بڑھ چکا ہے کہ اس سے ماں کو کمزوری محسوس ہوتی ہے، ماں کمزور ہو جاتی ہے. مگر یہ سب نادانیاں ہیں. اگر طبیبوں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں، وہ بھی آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بچے کے لیے ماں کا دودھ جو ہے وہ اولین ہے. اگر اسے آپ چھوڑ دیں گے تو بچے کی صحت خطرے میں ہوتی ہے. وہ بھی ہم نے پڑھا. اب آخری بات، تلک الرسل. اب اللہ رب العالمین نے جتنے بھی 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے، اللہ رب العالمین نے سب رسولوں کو کہا یہ رسول ہے. یعنی کہ یہ جو تلکا ہے یہ اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے، ایک بعید کے لیے ہوتا ہے. وہ دروازہ ہے. وہ اور یہ کا فرق یہ ہے کہ یہ ڈیسک ہے، یہ فرش ہے، یہ چٹائی ہے، یہ ممبر ہے. یہ قریب کے لیے ہوا. اب وہ باہر دروازہ ہے کہ کہیں گے وہ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دروازہ، یہ دروازہ ہے. یہ کہیں گے تو یہ تو قریب کے لیے. جب وہ کہیں گے تو اس سے معلوم ہوا کہ تھوڑا سا دور ہے. مگر یہاں پہ آپ تھوڑا سا ذہن لڑائیں. اللہ رب العالمین نے جتنے بھی اللہ کے نبی آئے فرمایا تل کر رسول جمع، فرمایا کہ یہ جو رسول ہے فضلنا بعضهم علی بعض، ان کو فضیلتیں ہم نے دی ہیں ایک کو ایک پر. تو معنی یہ ہوا کہ رسول کا موازنہ کبھی بھی کوئی شخص نہیں کر سکتا. ان کا درجہ بڑا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے انہیں فضلنا بعضهم علی بعض کہہ کے آگے فرمایا منہم من کلم اللہ، کسی سے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، کسی کے درجے بلند. یہ تھا جیات کا خلاصہ. اس موقع پہ 2-3 سوال میری طرف آئے ہیں، میں ان کا جلدی سے گزرتے ہوئے جواب دیتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں. نماز کیا ہے جی؟ بولیے. فرض ہے. یہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں. فرمایا جو شخص کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ جائے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا وہ اشاروں سے پڑھ لے. ہم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہے، وہ مسجد میں آ جاتا ہے، اللہ کے گھر آتا ہے، یہ سب سے بڑی اس کی خوش نصیبی ہے. بیماری کی حالت میں بھی وہ اللہ کے گھر میں آیا. اب چونکہ یہ صف کا مسئلہ جو ہے، نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو آپ نماز کی صفیں درست کرتے ہو یہ نماز کا حصہ ہے. حصے سے کیا مراد ہے جی؟ یہ اگر آپ درست نہیں کریں گے، درمیان میں گیپ آ جائے گا، نماز خلل میں پڑ جائے گی. اب وہ شخص جو بیمار ہے، مسجد آیا ہے، اجر پایا، دیگر نمازوں سے زیادہ وہ ثواب پاتا ہے کیونکہ وہ حالت بیماری میں آیا. وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، حکم ہے وہ بیٹھ جائے. مگر اس کے لیے حکم یہ ہے کیونکہ وہ بیمار ہے، وہ بیٹھ کے کیسے نماز پڑھے گا؟ ادھر دیکھتے جائیں، یہ صف ہے. اب وہ شخص جو بیمار آتا ہے، کھڑا تو ہو نہیں سکتا، ظاہر بات ہے بیٹھ کے اس نے نماز پڑھنی ہے. اگر وہ یہاں پر بیٹھتا ہے، یہ صف ہے، صف کے درمیان میں اگر یہاں پہ بیٹھتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے لیفٹ اور رائٹ نمازی کھڑے ہوں گے تو درمیان میں گیپ آ جائے. ایسے شخص کے لیے کوئی بھی شخص ہو، میں ہو سکتا ہوں، آپ میں سے کوئی شخص ہو سکتا ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے وہ جو باہر سے آتا ہے
वो सबसे पहले मुवाजना करे कि कौन सी जगह मेरे लिए मौजूद होगी। वो बजाय सफ के सेंटर में बैठे, वो सफ के एंड में जाके बैठेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं तो खड़ा हो नहीं सकता हूँ, मैंने बैठ के नमाज पढ़नी है। जब वो बैठ के नमाज पढ़ता है तो वो अजर भी उतना ही पाता है जो आम नमाजी पाते हैं, बल्कि इससे उसे अजर भी ज्यादा मिलता है। वो किस तरह मिलता है? एक वो शख्स है जो कुरान अच्छे तरीके से पढ़ सकता है, मखारिज के साथ, मानी के साथ, मतलब के साथ। एक वो शख्स है जो जिसकी जबान जो है, उसकी जबान से जो अल्फाज निकलते हैं उसकी समझ नहीं आती, दूसरे लफ्जों में उसे थथा आप कहते हैं या जिस तरह भी आप कहते हैं, उसके पढ़ने में और आम आदमी के पढ़ने में फर्क ये है कि उसको डबल सवाब मिलता है। यानी कि वो जो जुस्तजू करता है, वो जो कोशिश करता है, उसकी कोशिश करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे ज्यादा अजर अता फरमाता है। तो ये बात है। फिर उसके बाद आखिरी बात, ये जो आज़ान होती है, आज़ान नमाज के लिए होती है, ये रोज़ा बंद करने के लिए, ये खोलने के लिए नहीं होती। और हमारे यहाँ जहालत ये है, कल ही मैं इंटरनेट के ऊपर एक क्लिप सुन रहा था। असल में इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आप जो सुनते हैं इनमें से सही नहीं होती। बाद वो लोग होते हैं, वो जाहिल किस्म के लोग, एंकर उनसे पूछता रहता है सवाल, तो वो उनके जहन में जैसे आता रहता है वो कहते रहते हैं। एक एंकर ने एक शख्स से सवाल पूछा, अभी मैं हाफिज साहब को भी बता रहा था कि वो उस एंकर को ये कह रहा था कि जब तक आजान होती है जी आप खा सकते हैं। भाई आजान का ताल्लुक नमाज के साथ है, नहीं कि रोजे के साथ है। आजान होती है नमाज को कायम करने के लिए, उसमें सदा दी जाती है हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह। लिहाजा रोजा उसकी अपनी टाइमिंग है, उस पर उसको बंद भी किया जाए, उस पर खोला भी। ये ना हो कि आप एक दो तीन मिनट के लिए पूरी की पूरी अपने दिन की मेहनत ज़ाया कर दें। इस पर तवज्जो फरमाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है खालिक अज़्ज़ व जल कुरान खामी अता फरमाए, कुरान मजीद बुरहान रशीद का नूर हमें अता फरमाए। बातें बहुत हो सकती हैं, जैसे मैंने तलाक पे बात की, तलाक की तीन किस्में हैं, एक एक में बात करें तो वक्त कहाँ से कहाँ चला जाएगा। मगर मैं ये कोशिश करता हूँ, आप लोग भी थके हुए पूरे दिन की मेहनत करते हैं, कोई कहाँ जाता है कोई कहाँ जाता है, ज्यादा वक्त आपका न लिया जाए। इसी तरीके से जो दर्स सुबह होता है उसमें भी बहुत सारे मोती आप लेके जाते हैं। इंशाल्लाह ये जो तसलसल चलता रहेगा, 30 दिन बाद, जो 29 दिन बाद आप बहुत सारा यहाँ से खजाना लेके जाएंगे। कौन सा खजाना होगा? वो कुरानी खजाना होगा, वो ईमानी खजाना होगा। और बहुत सारी चीजें अभी भी आपके जहन में पड़ चुकी होंगी, जैसे मैंने इद्दत का मसला बताया कि वो 4 महीने 10 दिन के लिए उस औरत के लिए जिसका शौहर फौत हो जाए और जिसको तलाक आ जाए। सलासत कुरूज, तीन जो हैं वो बीमारियां हैं और उसकी माहवारियां हैं, तीन जो है उसकी माहवारियां आएंगी तो उसके बाद वो उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है खालिक अज़्ज़ व जल हमें कुरान फ़हमी अता फरमाए और कुरान मजीद बुरहान रशीद के नूर को समेटने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।